جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا
پڑھیں گے
مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی جلا دل کو کر دے دائرہ دل کو کر دے دائرہ جس میں چمکے گے گرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ محفل نعت کا پروگرام جاری ہے، تلاوت اور پھر حمد باری تعالیٰ ہوئی، کلمے کی تکرار ہوئی لا الہ الا اللہ، اور یہ چمک جائے اگر دل میں، زبان پر اللہ کا ذکر اور دل میں اللہ کی یاد، اس سے ہو جائے ہمارا دل روشن۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، اس میں پائے مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب آسی پائے جلا، اس میں دل میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ہماری محفل نعت التجائیہ کلمات پر، اشعار پر، حمد باری تعالیٰ کے اشعار پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر، صحابہ کرام کے ذکر پر، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذکر خیر پر ماشاءاللہ یہ جاری و ساری رہتی ہے۔ یہ گلدستہ ہے، اور اس گلدستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بھی ہے، تو ان کے اہل بیت کی بھی ہے، ان کے اصحاب کی بھی ہے۔ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ پہلا کلام ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا سنیں گے، سر تاب قدم تن سلطان زمن پھول ہے، پھول کی ردیف پر۔ بڑا ہی پیارا کلام ہے، اشعار تھوڑے مشکل ہے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن کچھ سمجھ میں آئے گا، کچھ نہیں آئے گا، مگر ایک عاشق رسول اور ایک مجدد ملت کا کلام ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے سننے میں لطف ہی کچھ آ رہے گا۔ اس کو ضرور سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمین پھول، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمین پھول، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمین پھول، لب پھول دہن پھول زمین پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زمین پھول بدن پھول، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمین پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا
اس گل جائے دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول اس گل جائے دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول اس گل جائے دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول اور تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی وہ ہے محفوظ تم چاہو تو ہو جائے ابھی وہ ہے محفوظ تم چاہو تو ہو جائے ابھی وہ ہے محفوظ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا ارے تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی وہ ہے محفوظ تم چاہو تو ہو جائے ابھی وہ ہے محفوظ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا کوئی طاقت ہی نہیں ہے ہمارے جسم و جان میں اس طرح کی ایسی طاقت نہیں ہے جو طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی تھی نا وہ تو حضرت قتادہ کی آنکھ جہاد میں نکل آئی نبی کریم نے اسی جگہ لگا دی وہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی ہے نبی پاک نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا اپنا لعاب دہن لگایا صدیق اکبر کا مرض دور ہو گیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول جو میرے غموں کے پہاڑ ہیں نا اگر آپ چاہیں تو پھول جیسے ہو سکتے ہیں کیا فرماتے ہیں تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی وہ ہے محفوظ تم چاہو تو ہو جائے ابھی وہ ہے محفوظ اب پھول دہن پھول سنگر پھول بدن جو مل جائے میرے گل کا پسینہ اللہ جو
کبھی تیرے نظر چاہے دلہن ہو لب کھولتا ہے پھول سقل پھول بدن ہو لب کھولتا ہے پھول سقل پھول بدن ہو دندان لبوں زلفوں رخ شفیدائی دندان لبوں زلفوں رخ شفیدائی دندان لبوں زلفوں رخ شفیدائی در عدل عدال یمن مشک حسن پھول ہے در عدل عدال یمن مشک حسن پھول لب کھولتا ہے پھول سقل پھول بدن پھول لب کھولتا ہے پھول سقل پھول بدن کیا غاز مزہ گردے مدینہ کا جو ہے کیا غاز مزہ گردے مدینہ کا جو ہے کیا غاز مزہ گردے مدینہ کا جو ہے بکھرے ہوئے جو قیامت کی پابند پھول بکھرے ہوئے جو قیامت کی پابند پھول بکھرے ہوئے جو قیامت کی پابند پھول اب کھولتا ہے پھول سقل پھول بدن پھول اب کھولتا ہے پھول سقل بدن پھول کیا بات رضا اس چمن کرم کی کیا بات رضا اس چمن کرم کی کیا بات رضا اس چمن کرم کی سہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن سہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن سہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن لب کھولتا ہے پھول سقل پھول بدن پھول سقل پھول بدن سبحان اللہ، بہت پیارا کلام امام اہل سنت کا، پھول کی ردیف پر، اللہ اکبر، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول سرتا پا یا رسول اللہ، آپ پھول کی مانند ہیں اور آپ کے لب بھی پھول ہیں، آپ کا دہن بھی پھول ہے، یعنی ہونٹ مبارک، آپ کی تھیوڑی بھی پھول ہے، لب پھول، دہن پھول، زخن پھول، اور آپ کا بدن بھی پھولوں کی طرح ہے۔
سبحان اللہ. اور آخر میں ان پھولوں کے بعد اس گلستان کا بھی ذکر کر دیا جس میں کلی زہرا ہیں، ہے نا، اور جو ہے جنتیوں کے سردار حسن و حسین کا بھی ذکر کر دیا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسن اور حسین پھول. اللہ اس کی اہل بیت کی برکتوں سے، اس نعت کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. عظیم بھائی سے انشاءاللہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ہم کلام سنیں گے. جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز. بہت پیارے اشعار ہیں اور انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو بعض اشعار جو ہیں وہ کسی نہ کسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر توجہ رہے گی اور ذہن میں انشاءاللہ الرحمن وہ خیال اور تصور جمع رہے گا تو نعت سننے کا لطف ہی کچھ اور آئے گا. کاش ایسا ہو کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. یہ جو موبائل آ گیا نا، اس کا پلس ہم فائدہ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم اس میں خوش الحان نعت خوانوں کی نعتیں جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور رات میں جب وقت ملے نا تو فیس بک کی جگہ ہم اس نعت کو سنتے ہوئے ایک پریکٹس کر کے دیکھیں. رات سونے سے پہلے ایک کلام ضرور سنیں، کلام اعلیٰ حضرت سن لیں، کلام حسن رضا سن لیں، مختلف جو ہمارے علماء کرام نے کلام لکھے ہیں، امیر اہل سنت کے کلام ہیں. انشاءاللہ سوتے سوتے جو ہے وہ کبھی تو آنکھ ایسے لگے گی کہ جب کھلے گی تو صلی اللہ کہتے کہتے اٹھے گی. انشاءاللہ اٹھیں گے اور خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پائیں گے. اللہ نصیب کرے. آئیے سنتے ہیں جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز. جتنا میرے خدا کو میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو میرا نبی عزیز، کون ہے کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، جتنا میرے خدا کو میرا نبی عزیز، کون ہے کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز. کیوں جائے کہیں کہ غنی تم نے کہہ دیا، کیوں جائے ہم کہیں کہ غنی تم نے کہہ دیا، یہ گھر پسند یہ اب تو یہ گھر پسند یہ در یہ گلی عزیز، اب تو یہ گھر پسند یہ در یہ گلی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کون ہے کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کون ہے کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز. جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی ہوگی خوشی، جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی ہوگی خوشی، جو کچھ تیری خوشی ہے، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو ہوگی عزیز، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو ہوگی عزیز، جو کچھ تیری خوشی ہے، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو ہوگی عزیز، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو ہوگی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کون ہے کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز. شان کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں، شان کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں، شان کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں، شان کرم کو اچھے برے سے
غرض نہیں، اس کو سبھی پسند ہے، اس کو سبھی عزیز، اس کو سبھی پسند ہے، اس کو سبھی عزیز، اس کو سبھی پسند ہے، اس کو سبھی عزیز، اس کو سبھی پسند ہے، اس کو سبھی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کون ہے کسی کو ہوگا کوئی عزیز، کون دے دیے تیرے پیار میں، 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 اللہ کو کتنی ہے خاطر تیری عزیز، اللہ کو کتنی ہے خاطر تیری عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کون ہے کسی کو ہوگا کوئی عزیز، محشر میں سو جہاں خدا کی خوشی کی چاہ، محشر میں دو جگہ خدا کی خوشی کی چاہ، محشر میں دو جگہ خدا کی خوشی کی چاہ، محشر میں دو جگہ خدا کی خوشی کی چاہ، میرے حضور جی خدا کو خوشی عزیز، میرے حضور جی خدا کو خوشی عزیز، میرے حضور جی میرے حضور جی خدا کو خوشی عزیز، میرے حضور جی خدا کو خوشی عزیز، قرآن کھا رہا ہے اسی خاص کی قسم، ہم کون ہے خدا کو ہے تیری گلی عزیز، طیبہ کی خاک ہو کے حیات ابد ملے، اے جان تجھے اگر زندگی عزیز، طیبہ کی خاک ہو کے حیات ابد ملے، اے جان تجھے اگر زندگی عزیز، طیبہ کے ہوتے ہوتے بڑی کیا کروں غزل، 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 مجھ کو یہی پسند ہے، مجھ کو یہی عزیز، مجھ کو یہی پسند ہے، مجھ کو یہی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کون ہے کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کون ہے کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کتنے عزیز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، غور کرتے چلے جائیں کتنا عزیز ہے یہ محبوب، کہ محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا، یہ کائنات جو وجود میں آئی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وجود میں آئی ہے، تو جتنا میرے خدا کو کتنا ہے، ارے جس کے لیے زمین بنائی آسمان بنائے ہیں، اور جنت کی کنجیاں جنہیں دی گئیں، نصرت کی کنجیاں جنہیں دی گئیں، اور قیامت کے دن انہیں یہ اختیار دیا گیا
کہ وہ جس کو چاہیں گے جنت میں داخل کریں گے. جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز. کونین میں ایسی کسی کو کسی سے محبت نہ ہوگی جیسی محبت اللہ کو اس کے پیارے محبوب سے ہے. اور اس کے لیے کائنات سجائی گئی اور قیامت میں سارے نبی کے امتی جمع ہوں گے اور اس وقت شان دکھائی جائے گی. ہے نا مولانا حسن رضا خان کیا فرماتے ہیں؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سبب انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے. اور قرآن کھا رہا ہے اس خاک کی قسم، ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی. صدقے اس انعام کے قربان، اس اکرام کے صدقے اس انعام کے قربان، اس رہی ہے دونوں عالموں میں تمہاری واہ ہو رہی ہے دونوں عالموں میں تمہاری. سبحان اللہ. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو سچی محبت عطا فرمایا ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ان کی امت میں پیدا کیے گئے. اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے. کلام اعلی حضرت انشاءاللہ الرحمن ہمیں میلاد رضا سنائیں گے. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. جس راہ چل گئے آقا، جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے، ان کی مہک دل کے. اور جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، تو جلتے بجھائیے، روتے ہنسائیے، قسمت میں ذات پیچ ہو سوبل ہزار کج، قسمت میں ذات پیچ ہو سوبل ہزار کج، یہ ساری بتی تیری سیدھی نظر کی ہے، جلتے ہو جائیے میرے آنگن جلتے ہو جائیے. ہنسا
ایک دل ہمارا کیا اس کو چلتے اور دے جھیلا چلتے اور دے جھیلا سبحان اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ آقا کی یاد آ جائے تو سب غم دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں نا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، یہ دل اتنا ہی سا تو ہے، آپ نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے دل کو ٹھوکر لگا کر ایسا کر دیجئے کہ یہ پاک مصفا اور مجلہ ہو جائے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ الحمدللہ محفل نعت میں کچھ مدنی پھول بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی مختصر آپ کو مدنی پھول پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے، اور رحمت والا مہینہ بھی تو آیا چاہتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان، اور رمضان ملے تو صحت سے ملے، صحت کے ساتھ ملے کہ ہم عبادت کریں رمضان میں۔ رمضان ملے تو عبادت کرنے والے عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرنے والے تلاوت کرتے ہیں۔ رمضان عافیت سے، صحت سے اور عبادت کے ساتھ نصیب ہو۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ،
اے اللہ ہمیں جلد رمضان سے میلاد عافیت اور صحت کے ساتھ اور اس میں عبادت کی اور تلاوت کی ہمیں توفیق مرحمت فرما. کثرت سے دعا مانگیں، یہ دعا کا بھی مہینہ ہے. ہاں، اللہم ادخل الجنہ، جنت کا سوال کریں، اللہ سے جہنم کی پناہ چاہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے. کثرت سے دعا مانگیں. اور یہ دعا مانگنے کا مہینہ ہے، خیرات کرنے کا مہینہ ہے، زکاتیں دینے کا مہینہ ہے، غریبوں کی غم خواری کرنے کا مہینہ ہے. اللہ اس کی ہم سب کو قدر نصیب فرمائے. حضرت ابو امامہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری آدمی وہ ہوگا جو پل صراط پر اس طرح سے چل رہا ہوگا گویا پیٹ کے بل اس پر گھسٹ رہا ہوگا. جس طرح باپ بیٹے کو مارتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگنے میں ناکام رہتا ہے، یہی حال اس شخص کا ہوگا. پھر وہ عرض کرے گا اے رب مجھے بھی جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے بچا لے. اللہ پاک اس سے فرمائے گا اے میرے بندے اگر میں تجھے جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل فرما دوں تو کیا پھر تم اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لو گے؟ بندہ عرض کرے گا مالک تیری عزت و جلال کی قسم اگر تو نے مجھے دوزخ سے بچا لیا اور میرے گناہوں اور خطاؤں کا میں اعتراف کر لوں گا. اب وہ بندہ پل صراط پار کر لے گا اللہ کی رحمت سے، جہنم میں گرنے سے وہ بچ جائے گا. پل پار کر لینے کے بعد دل میں سوچے گا کہ میں اللہ پاک کے سامنے اپنی خطاؤں کا اگر اقرار کر لوں گا، اپنے گناہوں کا، تو پھر وہ مجھے دوزخ میں ڈال دے گا. اسی دوران اللہ پاک سے فرمائے گا میرے بندے تو نے میرے سامنے اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کا تو اعتراف کر، تو پل صراط سے پار ہو چکا ہے، تاکہ میں تیرے تمام گناہ بخش دوں اور تجھے جنت میں داخل کر دوں. تو وہ بندہ عرض کرے گا الہی تیری عزت کی قسم نہ تو میں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی خطا مجھ سے سرزد ہوئی ہے. اللہ پاک اسے فرمائے گا میرے بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ موجود ہیں. یہ سن کر بندہ دائیں بائیں دیکھے گا مگر اسے کوئی نظر نہیں آئے گا. وہ کہے گا الہی مجھے گواہ دکھا. وہ گواہ کہاں ہیں؟ اللہ پاک اس کی جلد سے فرمائے گا، اسکن سے اس کی جلد کو بولنے کی طاقت دے گا تو اس کے صغیرہ گناہ بتانا شروع کرے گی. بندہ جب یہ دیکھے گا تو کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میرے تو کئی چھپے ہوئے کبیرہ گناہ بھی ہیں. میرے اللہ پاک اس سے فرمائے گا میرے بندے میں تیرے گناہوں کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، بس تو میرے سامنے ایک بار اعتراف کر لے میں تیرے سارے گناہ بھی بخش دوں گا اور تجھے جنت میں داخلہ بھی عطا فرماؤں گا. پھر وہ شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، اللہ پاک اسے جنت میں داخل کر دے گا. اللہ مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں نا سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. اور کہتے ہیں زن نہیں بلکہ ہے یقین مجھ کو، زن نہیں بلکہ ہے یقین مجھ کو، وہ بھی تیرا دیا ہوا یا رب خیال نہیں ہے، مجھے تو یقین ہے مولا تو اپنی رحمت سے میرے گناہ بخش دے گا. اور کہتے ہیں ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ اس برے کو بھی کر بھلا یا رب، میں نے بنتی ہوئی بگاڑی بات بگڑی ہوئی بنا یا رب. تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں بھی اگر بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، رجوع کر لے، سچی توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور رحمت الہی اس کا استقبال کرے گی. یقین جانیے مدنی چینل کے ناظرین اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور رب اپنے بندوں پر بے انتہا رحم فرماتا ہے. وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. گناہ گاروں کی ڈھارس بندھاتے انہیں بخشش کی نوید سناتے ہوئے قرآن مجید میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان
انہو هو الغفور الرحیم. تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. وہ فرما رہا ہے رب جس نے پیدا کیا ہے. پھر فرماتا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. پھر فرماتا انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. آیت کریمہ سے معلوم ہوا بندے سے اگر بڑے سے بڑا گناہ صادر ہو جائے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بہت سارے ایسے سر پھرے ملتے ہیں معاذ اللہ کہ ہمیں تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، یار میرے تو بہت گناہ ہے، یار ہم سب کو تو جہنم میں جانا ہے معاذ اللہ. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یا اتنا مایوس ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں ہماری بخشش ہوگی، ہماری تو بخشش ہی نہیں ہوگی یار، اب تو ہم سود میں پڑے ہوئے ہیں، بس تو سود کھائے جاؤ، ہم نے تو جہنم میں ہی جانا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اور بہت سارے ایسے ہیں کہ اپنی زبان سے کلمات کفریہ ادا کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی آفت سے بھی بچائے اور یہ مایوسی سے بھی بچائے، اور اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں کہ وقت آخر تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سچی بندہ توبہ کر لے گا، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. کیسا کریم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں عرض کیا ہے اللہ، تو رب کریم نے فرمایا لبیک یا موسیٰ. رب فرما رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا تو مالک، میں بندہ، تو مالک، میری کیا حیثیت کہ تو مجھے لبیک کہہ کر جواب دے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں. اللہ اکبر. ہیں شان کریمی دیکھیں، رب کی رحمت دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب کیا یہ ہر فرما بردار بندے کے لیے ہے؟ یہ جو تو ارشاد فرماتا ہے لبیک، کیا ہر فرما بردار بندے کے لیے ہے؟ ارشاد ہوا ہاں. پھر فرمایا بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا فرما بردار کے لیے تو اس کی اطاعت کے سبب ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے ہے کہ تو گناہگار کو بھی کہتا ہے لبیک. تو جواب ارشاد ہوا ہے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، رحمت، رب کی رحمت ہم گناہ گاروں پر چھما چھم برس رہی ہے. یہ رجب آیا ہے، اس میں 27ویں شب آئی ہے، پھر یہ ماہ شعبان آیا، یہ بھی رحمتوں اور بخششوں کا مہینہ لیے اور ایسی رات لیے آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے. یہ ہمیں موقع مل رہے ہیں، چانس مل رہے ہیں. رجب کا ملنا، شعبان کا ملنا، جو ہے وہ شب معراج کا ملنا، شب برات کا ملنا، عشرہ رحمت کا ملنا، عشرہ مغفرت کا ملنا، جہنم سے آزادی کا عشرہ ملنا، ماہ رمضان میں افطار کی گھڑیوں میں لاکھوں گناہ گاروں کی رب کریم مغفرت فرماتا ہے. تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. وہ تو چاہتا ہے کہ میرے گناہ گار بندے بخش دیے جائیں، اس کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، بس کوئی لوٹنے والا چاہیے. رحمت دریا ہر دم وگدا تیرا جے قطرہ بخش میں کم بڑھ جاوے میرا جے قطرہ بخش میں کم بڑھ جاوے میرا عدل کرے تھر تھر کمبر اونچیاں شاناں اور فضل کرے بخش جائے
فضل کرے بچے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، مانگیے اس سے ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں ہم نے سنا۔ پھر رحمت والی آیت سنیں، اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کیا فرماتا ہے؟ تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، غفار وہی ہے نا، بخش دیتا ہے۔ فرماتا ہے اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک روایت سنیے، چنانچہ صحیح مسلم شریف میں یہ روایت نقل کی گئی، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ غور سے سنیے، اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا اس شخص کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کرو اور کبیرہ گناہ بھی اٹھا رکھو۔ چنانچہ اس شخص پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے، اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں دن فلاں کام، فلاں دن فلاں کام کیا۔ وہ شخص کہے گا ہاں میں نے کیے تھے۔ وہ شخص اپنے اندر اتنی جرت نہ پائے گا، اتنی جرت نہیں پائے گا کہ اپنے گناہوں سے انکار کرے، اور کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کا حال یہ ہوگا کہ اپنے کبیرہ گناہوں سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو صغیرہ گناہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کبیرہ گناہوں کا بھی حساب نہ شروع ہو جائے۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا جا تجھے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جاتی ہے۔ تو وہ شخص عرض کرے گا اے اللہ میں نے تو بہت گناہ کیے تھے جنہیں اس وقت مجھ پر پیش بھی نہیں کیے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ فرما کر نبی کریم اتنا مسکرائے کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا نا میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ کی رحمت کے صدقے ہی بخشے جائیں گے، مگر یاد رکھیے کہ رحمت الہی کی وسعت تو بہت ہے، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، مگر یہ بھی نہ سمجھیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے نمازیں چھوڑے چلے جاؤ، روزے چھوڑے چلے جاؤ، اور بلا عذر جو ہے وہ رمضان کے روزے ترک کرو، اسی طرح کسی کا مال لے کے ہڑپ کر جاؤ، قرضہ لے کر لوگوں کو دھکے کھلاؤ، اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو یاد رکھیے کہ کئی تو حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، یہ جو روزہ ہے نماز ہے یہ اللہ کے حق ہیں، تو ان کو ادا کرنا ہے۔ بندہ خوف و رجا کے درمیان رہے، ڈرتا بھی رہے اور اللہ کی رحمت پر امید بھی لگائے رکھے، اتنا بے باک بھی نہ ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی میں جو ہے وہ گناہ کرتے کرتے اب اس کے اندر کوئی جھجک، جب کوئی گناہ کرے تو اس کے اندر پیدا نہ ہو، اور یہ علامت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ہاں یہ بیماری کی بڑی جو ہے بڑی قسم ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے تو ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو بے دھڑک گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ بڑی خطرناک معاملات میں گرفتار ہیں۔ اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی داخل جنت فرمائے۔ آئیے آصف بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ پہلے رمضان کی آمد پر دو شعر وہ سنائے، پھر اپنا کلام سنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان
تجھ میں دوایا سانسیں میری کرم ہو جائے ماہ رمضان میں عمرے کی سعادت اس کلام میں تحریر ہے اسی انداز میں حاضری مدینہ آئیے مانتے عمرہ کر دے مولا عمرہ
مستانہ بن کے جاؤ یا مستانہ بن کے جاؤ یا جز ان کی آرزو کے کوئی نہ مدعا، جز ان کی آرزو کے کوئی نہ مدعا، جز ان کی آرزو کے کوئی نہ مدعا، جز ان کی آرزو کے کوئی نہ مدعا۔ طلب سے یاسی ہر طلب سے گانا بن کے جاؤ دنیا کی ہر طلب سے گانا جز ان کی آرزو کے کوئی نہ مدعا، جز ان کی آرزو کے کوئی نہ مدعا۔ طلب سے یاسی ہر طلب سے گانا بن کے جاؤ دنیا کی ہر طلب سے گانا بن کے جاؤ۔
کرا دے مولا گمراہ 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 کرا دے مولا بے حساب سمجھے گا جیا سمانا بے حساب اپنا سمجھے گا جیا سمانا بے حساب اپنا سمجھے گا جیا سمانا بے حساب اپنا سمجھے گا جیا سمانا تقاضا تقاضا دیوانہ بن کے تقاضا دیوانہ بن کے سوئے سویرا رب سوئے سویرا رب سوئے سویرا مستانہ بن کے اس شو جہاں کا کروانہ بن کے عمرہ کرا دے مولا عمرہ کرا دے مولا عمرہ کرا مولا رمضان تجھے عمرہ کرا عمرہ کرا دے مولا حج پہ تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے لجپال کرم اب کر دو 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 انگتوں کی جولیاں بھر دو کاسا سب کا سب جتنے خیر سے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام آس ہے لگائی بڑی دیر سے مشکل جب سر پر آئی میرا مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے 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 جب میں نے تمہیں پکارا تمہیں پکارا تمہیں پکارا تیرا سہارا سیکا سوسا تیری خیر میرا چلتا سب کا گزارا تیری خیر سے اے دین حق کی رہبر تم پر سلام دین حق کی رہبر تم پر سلام میرے شفیع محشر تم پر سلام میرے شفیع محشر تم پر سلام بلوا کے اپنے دل پر مجھ کو جی بلوا کے اپنے
درد مجھ کو جی سن آ رہا رمضان کا مہینہ ساحل سے حاج پھر لگا سکینہ کھانا ٹوٹ جائے یہ دل کا اب گینا اب کی برس بھی مولا رس جانے کہیں نہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا دو آقا مہمان دو گھڑی جے خبر بدارا جے کرو حسن جے کرو ہم سب پر سلا سلا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ پروردگار ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہماری محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس میں جو استغاثے ہوئے التجائیں ہوئیں اے اللہ وہ قبول ہو جائیں۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر، مدنی چینل پر جو بھی ناظرین ہیں اے اللہ اور ہمارے ساتھ جو حاضرین ہیں اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمیں عافیت اور صحت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے، مولا کریم اسی سال حج کروا دے، مدینہ دکھا دے اے اللہ، مدینہ منورہ کی گلیاں دکھا دے، عبادت اور تلاوت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما، بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد دے، جو تنگ دست ہیں فراغ دست کر دے الہ العالمین۔ اے اللہ جو مقروض ہو گئے بار قرض سے اے اللہ سبک دوشی عطا فرما، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے اللہ۔ جو حاضرین ناظرین اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اس وقت اے اللہ تو ان کے حالوں کو جانتا ہے الہ العالمین، تو علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، تو مجیب ہے، مولا کرم کر دے، ہمارے نام اور کام سب تجھے خبر ہیں اللہ، ہماری جملہ حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب نعت پڑھوں